السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج این سی او سی جو نیشنل کرونا کے اوپر جو ایک ٹاسک فورس مطلب جو ایک بنا تھا نیشنل کمیشن آن کووڈ، اس کو بنے ہوئے آج 100 دن مکمل ہو گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا اقدام تھا کہ 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے بہت ساری کنفیوژن ہو جانی تھی کہ آپ کرونا وائرس کے حوالے سے ایک نیشنل اسٹریٹجی نہ بن سکتی، چاہے کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز رہے صوبوں اور وفاق کے درمیان، خاص طور پر سندھ کے حوالے سے، لیکن پھر بھی این سی او سی کے ہونے کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں ایسن طریقے سے نپٹائے گئے، جس کے اندر این ڈی ایم اے نے بھی بہت بھرپور کوارڈینیشن کی ہر طرح سے، پھر جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اور دیگر کو جو الائڈ تھے لوگ جو کہ خاص طور پر ڈائریکٹ ایفیکٹ ہو رہے تھے، ان کے ساتھ کوارڈینیشن، تمام ملک بھر میں ہسپتالوں کے ساتھ اور جو انتظامیہ کے ساتھ کوارڈینیشن، یہ ایک این سی او سی کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں بہتری کی طرف گئے، کیونکہ ہمیں بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ جب این سی او سی کے اوائل کے دن تھے، شروع کے دن تھے، اور اجلاس جب ہو رہا تھا تو پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت کے ساتھ بہت زیادہ ٹینشن چل رہی تھی وفاقی حکومت کی، اور ہر لحاظ سے ٹیسٹنگ کٹس کے حوالے سے پہلے بات ہو رہی تھی، پھر جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے، جو گیئر پہنتے ہیں پیرامیڈکس، ڈاکٹرز اور جو میڈیکل سٹاف ہے، اس حوالے سے کہ جی ان کی اویلیبلٹی نہیں ہے، پھر وینٹیلیٹرز کے حوالے سے، تو ایک بہت بڑی کنفیوژن تھی ہر ایریے میں جو کہ کرونا وائرس کے ساتھ لڑنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے تھے، تو وہ وہاں پہ یقیناً سیاست بھی ہوتی رہی، لیکن ہماری اطلاعات ہمیشہ یہی رہی کہ این سی او سی کے اجلاس میں اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بہتر اور احسن طریقے سے تمام صوبوں کی باتیں سنتے تھے، ان کے مسائل کو سنتے تھے، اور اس کے بعد ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور کہیں نہ کہیں پہ اگر کوئی لیکنگ یا کوئی کمی رہ جاتی تھی تو اس کو بھی اوورکم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، وقت لیا جاتا تھا۔ تو ایک بہتر کوارڈینیشن کی وجہ سے الحمدللہ آج ہم کچھ بہتر صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ این سی او سی نے ہی سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو ریڈ ایریاز، جو ہاٹ سپاٹس ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی کروانا شروع کیے، پھر صوبوں کو بتانا شروع کیا کہ یہاں پہ آپ جو ہے لاک ڈاؤن کریں، سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے۔ لیکن ناظرین، ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر میں یہی کہوں گا کہ ابھی جو ہے وہ احتیاط کو نہیں چھوڑنا، جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل ہر حال میں کرنا ہے، اور خاص طور پر اب بقرعید کا موسم آ رہا ہے، بقرعید کا سیزن ہے، اور اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب حکومت نے، وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومتوں نے ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس دفعہ جو قربانی کے جانوروں کی منڈیاں جو ہیں وہ لگیں گی یا نہیں لگیں گی، یا ان کو کیسے مینیج کیا جائے گا۔ تو ہر لحاظ سے ابھی احتیاط کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایس او پیز جو ہے ان پر عمل کرنا ہے، ماسک پہننا ہے ہر حال میں۔ ناظرین، آج دو بڑی جے آئی ٹی رپورٹس پبلک ہوئی ہیں، شیئر ہوئی ہیں، اور یہ ایک تو اگر آپ کو یاد ہو سانحہ بلدیہ جو کہ 2012 کا واقعہ تھا، اور بہت ہی تکلیف دہ ایک سانحہ تھا جس میں بہت ساری جو جانیں، معصوم جانیں گئیں، اور ایک انتہائی دہشت ناک جو ہے یہ حرکت تھی۔ اس کے اوپر آج جے آئی ٹی رپورٹ آ گئی، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ واقعے میں کوئی حماد صدیقی اور رحمان بھولا کا ہاتھ تھا، بھتہ کا معاملہ تھا، پتہ نہیں 20-25 کروڑ روپے کا بھتہ مانگا جا رہا تھا، وہ نہیں دیا جا رہا تھا، تو اس کو فیکٹری کو جو ان کے اندر کارکن کام کر رہے تھے ان کے سمیت باہر سے لاک کر کے آگ لگا دی گئی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 250 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جل کر جاں بحق ہوئے۔ جے آئی ٹی رپورٹ آئی، اس میں اب ایف آئی آر بھی دوبارہ اثر نو کاٹنے کو کہا جا رہا ہے، کہ کیونکہ پہلے جو ایف آئی آر کٹی تھی وہ شاید اس وقت کی جو پولیس تھی وہ ایک خاص سیاسی طبقے کے زیر اثر تھی، اور اس وجہ سے وہ ایک ڈاواں ڈول سی ایف آئی آر کٹی تھی اس میں، جس میں کہا گیا کہ شاید یہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، شارٹ سرکٹ ہے، اور پھر بہت ساری چیزیں۔ لیکن آج یہ واضح ہو گیا کہ یہ ایک بیمانہ
ایکٹ تھا جس کی وجہ سے تقریباً 250 لوگوں کی، معصوم لوگوں کی، بے گناہ لوگوں کی جانیں گئیں. اس پر بھی بات کریں گے. اور دوسرا پھر عزیر بلوچ کے حوالے سے، لیاری گینگ کے جو سب سے مطلب بڑے لیڈر تھے، وہ ابھی بھی ہمارے جو حساس ادارے ہیں ان کے پاس وہ ہیں، ان کے حوالے سے بھی جے آئی ٹی رپورٹ آ گئی ہے، اور اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لیاری میں ایک لیاری گینگ چلانا اور وہاں پہ ایک ایسی دہشت مینٹین رکھنا کہ جی کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا. لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں وہ لیاری سے دور رہتے تھے. اور پھر کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں عزیر بلوچ کے ذریعے کہا یہ جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنے بہت سے کام کروائے، جس میں قتل بھی ہے، اغوا برائے تاوان بھی ہے، چائنا کٹنگ ہے، لینڈ گریبنگ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کام عزیر بلوچ سے کروائے گئے ہیں. اس پر بھی بات کریں گے. اور دوسرا کچھ تھوڑا سا سیاسی صورتحال پر بھی نظر ڈالیں گے. کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این جو وہ ابھی بھی کافی ایکٹیو ہے کہ کسی نہ کسی طرح -1 ہو جائے، اگر نہیں تو عدم اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. آج بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کر ڈی ایس این جی پر سیٹلائٹ لنک پر جوائن کر رہی ہیں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، ترجمان حکومت پنجاب کی، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ مسرت صاحبہ آپ کا. شزا فاطمہ خواجہ، رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز اور ایم این اے ہیں، اسکائپ پر ہیں میرے ساتھ، بہت بہت شکریہ. عاجز دھامڑا صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ٹیلی فون پر ہمیں جوائن کریں گے. اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب، سینئر تجزیہ کار، ہمیں اسکائپ پر جوائن کریں گے. میں عبد الوسیم صاحب ایم کیو ایم کے، اچھا زاہد کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیٹو رپورٹر بھی رہے ہیں، ابھی بھی انویسٹیگیٹو رپورٹس پر اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، شاید دھرتی ٹی وی پر. بہت بہت شکریہ زاہد کھوکھر. زاہد کھوکھر، یہ 2 رپورٹس جو جے آئی ٹی کی رپورٹس آج پبلک ہوئی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر باقاعدہ کوئی اب کام ہوگا؟ جس طرح سانحہ بلدیہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایک نئی فریش ایف آئی آر درج کی جائے، اور اس وقت کے یہ کون لوگ تھے؟ کچھ معلوم ہے حماد صدیقی، رحمان بھولا، اور بھی کچھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں، کچھ کے کڑی مل رہی ہے لنڈن سے. اور دوسرا عزیر بلوچ صاحب کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ جو ان کی جے آئی ٹی میں چیزیں آئی ہیں اس میں اب فردر کیا ہوگا، یا وہ بھی ایک وعدہ معاف گواہ کے طور پر استعمال کیے جائیں گے؟ بہت بہت شکریہ ضمیر صاحب. اس حوالے سے آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ چند سال پہلے بھی کراچی میں ایک دہشت کا راج تھا، اور یہاں پر بندوق کی نوک پر اپنے فیصلے کیے جاتے تھے یا کروائے جاتے تھے. اب ایک طرف تو وہ اب آپ بے شک ان کو سیاسی جماعت کہیں، مگر اس وقت کی دہشت گرد تنظیم تھی. ایک طرف تو وہ معاملہ تھا، دوسری طرف لیاری میں دوسرے دہشت گرد تھے. مطلب کہ ہر ایک مافیا نے اپنے اپنے دہشت گرد پالے ہوئے تھے جن کے ذریعے مختلف کام کروائے جا رہے تھے. اس جے آئی ٹی میں بھی تمام وہ حقائق دیے گئے ہیں، حقائق بتائے گئے ہیں کہ ایک طرف یہ سانحہ بلدیہ کے حوالے سے بھی اس وقت بھی کہا گیا، جو حقائق تھے وہ بتائے گئے کہ اس میں بے گناہ لوگوں کو صرف اور صرف بھتہ نہ دینے پر جلا دیا گیا زندہ. اس وقت بھی آپ کو پتا ہوگا کہ فیکٹری کے مالکان نے پریس کانفرنس کی تھی، اس کے بعد ان کو ملک چھوڑنا پڑا تھا. اب اچھی بات یہ ہے کہ یہ سیاسی الزامات اور سیاسی جو بیانات کے بعد یہ جے آئی ٹی سامنے آئی ہیں، تو انہوں نے بالکل حقائق جتنے بھی ہیں ان کو سامنے لائے ہیں. سانحہ بلدیہ کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ یہ حادثہ منظم ایک دہشت گردی تھی، یہ اس فیکٹری میں آگ نہیں لگائی گئی تھی، بلکہ لگی نہیں تھی، لگائی گئی تھی. یہ حقائق جو ہیں وہ جے آئی ٹی رپورٹ میں بتائے گئے ہیں، اور واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کے رہنما حماد صدیقی اور رحمان بھولا نے 20 کروڑ روپے بھتہ نہیں دینے پر یہ کارروائی. زاہد یہ بھتہ جاتا کہاں تھا؟ یہ مطلب انہی حماد صاحب کو اور رحمان بھولا کوئی چاہیے ہوتا تھا بھتہ، یا یہ ایک باقاعدہ اس وقت کی جو ایم کیو ایم تھی، اس وقت کی ایم کیو ایم، وہ باقاعدہ آرگنائز طریقے سے یہ بھتہ ٹاپ لیول تک جاتا تھا؟ ضمیر صاحب، یہ تو بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. میں تو بولنے میں کوئی قباحت نہیں رکھوں گا کہ اس وقت بالکل یہ لندن تک معاملات جاتے تھے. اس کے بعد
جب یہ آپریشن شروع ہوا جو کراچی کے اندر، اور ابھی امن کا سانس کراچی کے لوگوں نے لیا ہے، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت دہشت کا راج تھا، اور اس وقت بھی کچھ لوگ جو موجودہ حکومت ان کو نفیس کہہ رہی ہے، وہ بھی اسی تنظیم میں بھی تھے. تو یہ نفیس لوگ اور وہ سارے ساتھ مل کے یہ سارے معاملات ہوتے تھے جن سے پردہ اٹھایا گیا ہے. زاہد یہ عزیر بلوچ کے حوالے سے یہ بہت سارے تانے بانے جو ہیں پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی طرف اشارہ کیے جاتے ہیں. جو عدی ہیں ان کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں، ان کی محفل میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ان کو ہار بھی پہنایا جا رہا ہے، بہت سارے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عزیر بلوچ جو اتنے عرصے سے ان کے مطلب انٹرپول کے ذریعے ان کو پکڑ کے لایا گیا اور اس کے بعد ہماری جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان کے کسٹڈی میں رہے اور اب ان کے ساتھ جو بھی معاملہ طے ہوئے وہ رپورٹ بھی آ گئی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عزیر بلوچ کے ذریعے کسی اور مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تک پہنچا جا سکے گا، صحیح مضبوط ہاتھ ڈالا جا سکے گا ان کو؟ جی بالکل، اس کا جو تسلسل تھا ایک رحمان ڈکیت کی شکل میں تھا. پہلے بھی رحمان کی جو مختلف جو پیپلز پارٹی کی قیادت تھی یا پیپلز پارٹی کے رہنما تھے ان کے ساتھ کچھ کافی نزدیکی مراسم تھے. اس کے بعد عزیر بلوچ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ رہے تھے. اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد ان کے اختلافات ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور جے آئی ٹی رپورٹ میں جو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے جو کونسلرز ہیں ان کو بھی قتل کیا تھا. اس کے بعد یہ آمنے سامنے ہو گئے تھے. پھر عزیر بلوچ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے ساتھ ہو گئے تھے، ان کے قریبی 200 میں سے ہوتے تھے. اور جب ڈاکٹر ذوالفقار مرزا وزیر داخلہ سندھ تھے اس وقت بھی کافی ان کے تعلقات تھے ان عزیر بلوچ کے ساتھ. پھر ان کے تعلقات خراب ہوئے تھے، اور جے آئی ٹی رپورٹ میں وہ تمام معاملات جو ہیں، حقائق ہیں، وہ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو قتل کیا تھا. کباڑی مارکیٹ میں لسانی بنیادوں پر قتل کا اعتراف کیا ہے. جواہر لنگڑا کے ذریعے شیر شاہ میں کباڑی مارکیٹ میں 11 افراد کو قتل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 6 نومبر 2012 کو بھی اس کے کہنے پہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں کوئی ملک محمد خان، ان کو قتل کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد پپو کے جو والد ہیں ان کے ساتھ کافی جو دشمنی، کیونکہ یہ جو مافیاز ہیں ان کی دشمنیاں آپس میں اور علاقے پہ کنٹرول، اور سیاسی لیڈرز نے ان کو استعمال بھی کیا. بہت بہت زاہد کھوکھر، آپ نے ہمیں تفصیلات بتائیں کہ یہ دونوں جے آئی ٹیز جو آئی ہیں یہ کہاں تانے بانے ملتے ہیں اور اب اس کا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. میں عبد الوسیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حیدر، ابھی امجد شعیب صاحب کی طرف میں چلتا ہوں. اگر وہ جناب جنرل صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا. 2 جے آئی ٹیز دیر آیت درست آیت بہت عرصے بعد پبلک کی گئی ہیں، آ رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے علی زیدی صاحب مزید کوئی خوفناک انکشافات کرنے جا رہے ہیں کل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ثانیہ بلدیہ تو اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ کون تھا اس کے پیچھے، کون سٹرنگز پل کر رہا تھا، اور وہ خود اب لندن میں چھپا بیٹھا ہے. عزیر بلوچ صاحب کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان کو کچھ پریشان ہونا چاہیے یا اس میں کوئی ان کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جب اقتدار اور جرم ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. ایویڈنس ڈھونڈنے مشکل ہو جاتے ہیں، وہ کرپشن سے ریلیٹڈ کیسز ہوں یا کرائم سے ریلیٹڈ ہوں، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو اتنا وقت لگا ہے جی آئی ٹیز کو کہیں پسے پشت ڈالے رکھا، پھر اب نکل آئی اچانک، اس میں بہت کچھ بدل چکا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو جی آئی ٹی خاص طور پہ عزیر بلوچ کی ہے یہ مستند جی آئی ٹی ہے. مستند تو میرا خیال ہے رینجرز کے پاس ہوگی، یا جہاں بھی پہلے انکوائری ہوئی میرا خیال ہے رینجرز نے پہلی کی تھی وہاں ہوگی. اور وہ شخص جو ہے وہ خود بعض اوقات پبلکلی بھی اس سے کویشچن وغیرہ ہوتے رہے، اس کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ، تو وہ ڈسکلوز کرتا رہا ہوگا ان چیزوں کو جہاں پہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا لنک اس سے وہ بتاتا رہا ہے. آج یہ جو آپ کے سامنے جی آئی ٹی آئی ہے اس میں سے وہ سارا قصہ حذف ہے، وہ اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. ذوالفقار مرزا کا ذکر ہے اس لیے کہ ذوالفقار مرزا کا حکومتی پارٹی سے ایک ٹکراؤ ہے، وہ بالکل علیحدہ ہو چکا ہے سندھ میں، جی، پیپلز پارٹی کے ساتھ. صحیح. جی. اور اگر
وہ اگر آج بھی وہ حکومت کا حصہ ہوتا یا اس پارٹی کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہوتے تو دیکھتے آپ کہ اس کا بھی نام غائب ہو جانا تھا وہاں سے. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی اطمینان حاصل ہو. اور پھر اگر آپ دیکھیے کہ یہ کتنا طول پکڑا, اور اگر کل کو ان کے چالان بنے, آپ دیکھیں کہ اس میں کمزور قسم کے چالان ہوں گے, ان میں ایویڈنس کے مسئلے آ جائیں گے, پھر یہ جوڈیشل سسٹم یہ چھوٹ جائیں گے لوگ. صحیح. تو یہ جو آ جاتی ہے اس طرح کی اتنے سالوں کے بعد ایک آپ کو جی آئی ٹی سامنے آ گئی, اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی, اس سے کوئی یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ ہم واقعی ہی جرائم کا خاتمہ کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم واقعی کوئی مافیاز ہیں جن کو ختم کر رہے ہیں, وہ لگتا نہیں ہے. اور یہاں پہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر عاصم کی جب جی آئی ٹی آئی تو جی آئی ٹی جو رینجرز نے کی تھی وہ کچھ اور تھی, اور جو پولیس نے پیش کی جا کے بعد میں عدالت کے سامنے وہ کچھ اور تھی. اس میں سے گواہانی وہ نکل چکے ہوئے تھے, وہ ان گواہوں کے نام تھے جو 10 سال پہلے مر چکا ہے کوئی اور. صحیح. شاہ زیب خانزادے سے ایک پروگرام بھی کرا دیا, اسے کہا جی دیکھیں رینجر کتنا غلط کام کرتے ہیں, مرے ہوئے لوگوں کو وٹنس ڈالا ہوا ہے. تو یہ وہ تماشا ہے جو جنرل صاحب توقع تو ہے کہ کل علی زیدی صاحب کچھ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ there is more behind the report, وہ شاید کچھ کل بتائیں ہمیں. شزا, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کم از کم اس حکومت میں ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ انکوائری رپورٹس سامنے آ رہی ہیں, کمیشنز بن رہے ہیں, ان کی جو رپورٹس ہیں وہ پبلک کی جا رہی ہیں. مطلب یہ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کی رپورٹ, ثانیہ بلدیہ کی رپورٹ, پیپلز پارٹی کے اپنے دور میں یہ ثانیہ ہوتا ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. پی ایم ایل این کے دور میں وہ لوگ تڑپتے رہتے ہیں, ورثہ ان کے جو جن کی جانیں گئی تھیں, کوئی سنوائی نہیں تھی. کم از کم اس حکومت میں ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ایسی خوفناک رپورٹس سامنے آ رہی ہیں. جنرل صاحب کا ایک ویو ہے کہ اس میں وہ تسلی یا اطمینان نہیں ہے, وہ ایک یقیناً ایک ایسپیکٹ ہے, لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ تو یہ پی ٹی آئی کی حکومت, جس طرح علی زیدی صاحب نے کچھ دن پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ جی آئی ٹی کی رپورٹس آ رہی ہیں اور آپ دیکھیے گا کہ یہ کہاں کہاں جا کے جو ہے تانے بانے ملیں گے اور کہاں کہاں لوگوں کی جو ہے وہ کرسیاں ہلیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ضمیر, یہ بالکل ایک خوشائن بات ہے کہ اگر جی آئی ٹی کی رپورٹ یا کسی بھی انکوائری کی رپورٹس جو ہیں وہ پبلک ہوتی ہیں. میں امجد شعیب صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ رپورٹ کی کوالٹی بھی obviously جو ہے وہ ایک حد تک میٹر کرتی ہے کہ آپ کس قسم کی رپورٹ سامنے لاتے ہیں. دیکھیں ہمارے دور کے اندر یہ سندھ گورنمنٹ نے, پی 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 کی گورنمنٹ نے یہ جے آئی ٹی رپورٹس جو ہیں وہ ریلیز کی ہیں, اور مرتضیٰ وہاب صاحب نے یہی کہا ہے کہ منڈے کو یہ اپلوڈ بھی ہو جائیں گی. میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں ابھی تک ان رپورٹس کو پڑھ نہیں پائی ڈیٹیل میں کہ میں اس پہ کامنٹ کروں, لیکن جہاں تک باقی رپورٹس کا تعلق ہے, جو جب ہمارا دور تھا تو وزیر اعظم کے خلاف جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی تھی وہ بھی پبلک ہوئی تھی, سٹنگ وزیر اعظم تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اس کے اوپر تبصرے بھی ہوئے, میڈیا ٹرائل بھی ہوا, سارا کچھ ہوا, اسمبلی میں بھی باتیں ہوئیں. تو یہ کوئی میرے نہیں خیال سے کوئی اتنی نئی بات ہے. جہاں تک اس رپورٹ کی, اس سے پہلے جو کمیشن کی رپورٹ آئی ہے چینی والے کی, میں اس پہ پہلے بھی تبصرہ کر چکی ہوں کہ میں اس رپورٹ کو جس طرح دیکھتی ہوں, انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو, وہ یہ ہے کہ وہ تو وزیر اعظم کو بچانے کی کوشش میں رپورٹ پبلک کر دی گئی ہے, کیونکہ اس میں اسکیپ کوٹس بنائے گئے ہیں, جبکہ انیشیل رپورٹ کلیئرلی کہتی تھی کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے 100 ارب جو ہے وہ عوام کا لوٹا گیا, تو اور وہ ایکسپورٹ کی اجازت وزیر اعظم نے دی. لیکن وزیر اعظم کا نام سیکنڈ رپورٹ میں کہیں پہ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے, نہ ہی ہمیں ان شوگر مالکان کا نام ملتا ہے جو کہ اس وقت کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پنجاب میں بھی اور فیڈرل میں بھی. تو وہ رپورٹس اگر آپ ضرور شائع کریں, آپ اس کا کریڈٹ بھی لیں, ہم آپ کو بالکل کریڈٹ دیتے ہیں, مگر اگر وہ ان رپورٹس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ انجسٹس جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا سوسائٹی کے اندر, تو میرے خیال سے کہ ایشو جو ہے وہ ایگریویٹ کرے گا بہتر ہونے کی وجہ. بالکل صحیح کہا, بالکل. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, کریڈٹ تو جاتا ہے آپ کی یقیناً, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرٹیسزم بھی ہے کہ شاید کچھ کور اپس بھی کیے جاتے ہیں, جے آئی ٹی کی رپورٹ ہو, کمیشن کی رپورٹ ہو یا مختلف رپورٹس ہوں. ابھی ہمیں وہ جو قرضوں کے حوالے سے جو کمیشن تھا اس کی ایک رپورٹ آنی ہے, جس کا پرائم منسٹر نے بھی اشارہ بھی کیا کہ اس میں بہت کچھ ایسا آئے گا کہ جیسے جس کی وجہ سے پی ایم ایل
گلن خاص طور پر بہت زیادہ پریشان ہے کہ وہ جو 30,000 ارب قرضہ کیسے بنا. یہ چیزیں ہو تو رہی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سوالات بھی بیچ میں اٹھ رہے ہیں, اس کو آپ کیسے ایڈریس کرنا چاہیں گے؟ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ 100 ارب روپے کی چینی کے ذخائر جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اور شاید کسی امپورٹنٹ شخص کا نام بھی اس میں آ رہا ہے. تو کیا اس کا لاجیکل اینڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کوئی بہتری آئے گی گورننس کے معاملات میں؟ مہنگائی, بے روزگاری, غربت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. بیسکلی ابھی جیسے میری بہن ابھی فرما رہی تھی کہ جو پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر تھے ان کے زمانے میں بھی جے آئی ٹی بھی بنی اور ان کی رپورٹ بھی آئی, تو پھر یہ اس کا کیا کریڈٹ لے رہی ہیں؟ اگر کریڈٹ لے رہی ہیں کہ ان کے دور حکومت میں ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف جے آئی ٹی بنی, اس کی رپورٹ آئی, تو پھر وہ مجھے کیوں نکالا کہ مہم, اس کا کیا مطلب تھا؟ دیکھیں اس وقت جو ٹائم چل رہا ہے. جی جی اچھا اینی ویز جی بالکل وہی نا, تو پھر مطلب وہ ان کے کہنے پہ تو نہیں آئی تھی. انہوں نے تو جس طرح سے ریزسٹ کیا, جس طرح سے ریاکٹ کیا, وہ آپ سب کے سامنے. اور ماضی میں جو ہوتا رہا کہ پورے ایل ڈی اے پلازا جہاں ریکارڈ پڑا ہوتا تھا وہ بلڈنگ بھی تباہ, وہاں پہ آگ بھی لگی اور ان کے ساتھ زندہ لوگ بھی جلائے. اور میں تو ایل ڈی اے پلازا کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ بھی جائیں گے وہاں تک. اگر یہ فیکٹری کی جو بلدیہ کی جو آگ کا جو جے آئی ٹی رپورٹ آئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں بھی قتل عام ہوا ہے بہت ساری کرپشن کو چھپانے کی غرض سے. تو اب یہ دیکھیں, لیکن آپ ماضی کے ادوار کو آج کے ٹائم سے اس لیے کمپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے دے ہیو اے رائٹ کہ اس میں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس نکالیں. ہم گورنمنٹ جو مینڈیٹ لے کے آئی ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی فار آل, جس میں ہم کوئی بڑا نام کوئی چھوٹا نام نہیں, جس کا نام جس پیرائے میں بھی آئے گا اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نہ سرور ڈاؤن ہوتے ہیں یہاں پہ. ہماری تو جو رپورٹ آتی ہے جس کا نام تھا, جن کے نام تھے, کتنے دعوے کیے تھے اپوزیشن نے بلند و بانگ کہ بھائی فلاں منسٹر کو نکال دیا جائے گا, رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئے گی, کچھ اس پہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. سب کچھ ہوا, آگے بھی ہوگا. یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ سسٹم میں اس مافیا کے سہولت کار ابھی بھی موجود ہے, بیکاز یہ ایک نیکسس تھا. وہ بھی بینیفیشری تھے کرپشن کے اور پھر ان کے فیسیلیٹیٹر بھی تھے, وہ آج بھی موجود ہیں. انشاءاللہ وہ بھی پوائنٹ آؤٹ ہو بھی رہے ہیں اور ہر ایک کو اپنے جو بھی میں کہتی ہوں کہ اس سے بڑا ظلم اور گناہ کیا ہوگا کہ آپ نے زندہ لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں جلا دیا. ٹھیک ہے, اس میں سے جو بیچارے اللہ کو پیارے ہوئے, پھر وہ ایک پورا ایک کرب اور پورا ایک کرائسس, وہ ایک پورا ایک المیہ. پوری دنیا میں اس کی ایگزامپل نہیں ملتی آج کے دور میں کہ آپ بھتے کی خاطر زندہ لوگوں کو جلا دیں یا اپنا ریکارڈ جلانے کی خاطر آپ زندہ لوگوں کو جلا دیں. تو اس لیے یہ دور فرق دور ہے. اس دور میں جو کوئی بھی کرپشن کرے گا اس کا تعلق جس مرضی طبقے سے ہو, جس مرضی اس کا تعلق سیاسی جماعت سے ہو, اس کا تعلق حکمران جماعت سے ہو, جہاں سے مرضی ہو, ان کو اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے تو گزرنا ہی ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ اگر ضمیر حیدر صاحب یہ چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں. جب یہ بقا کی جنگ ہے, یا ریاست بچے گی, غریب عوام بچے گی, یا یہ مافیا بچے گا. تو میں آج یہ عرض کرتی چلوں کہ بچنا تو ریاست نہیں ہے, بچنا تو عوام نہیں ہے انشاءاللہ. اور یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا. ہم ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کے ہاتھوں اپنے ملک کو مزید برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے. یہی وجہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی فار آل کا ہم مینڈیٹ لے کے آئے ہیں اور اس کو پورا کریں گے. ہمارے پاس جو ایک چیز کا مینڈیٹ یاد رکھیں ایگزیکٹلی, اور ہمارے پاس ایک ہی چیز کا مینڈیٹ ہے کہ ہم نے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی اور کرپشن فری معاشرے کا جب تک ہم تشکیل نہیں دیتے, نہ ہم اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں, نہ ہم نیا پاکستان بہت ساری چیزیں یقیناً امن و امان اور اسی تمام معاملات سے سب بالکل لنک کرتے ہیں. ابھی وقت ہوا ہے ناظرین ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. تھوڑا سا سیاسی جو صورتحال بن رہی ہے اور اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح آج بلاول بھٹو
اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور جو پریس ہینڈ آؤٹ اس کے بعد آیا اس میں یہی کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جتنی باتیں بلاول بھٹو صاحب نے کی ان سب سے اتفاق کیا، چاہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہو، میڈیا اسٹریٹجی کے حوالے سے ہو، ٹڈی دل کے حوالے سے ہو، معاشی صورتحال کے حوالے سے ہو، غربت کے حوالے سے ہو. یہ سارے معاملات اتنے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، کمپاؤنڈ سچویشن ہے حکومت کے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا یہ اس لیول تک جا سکتے ہیں؟ کیونکہ اب اے پی سی میں ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ -1 کے اوپر زور دیا جائے گا یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جایا جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو موومنٹس ہیں، اور اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کے کوئی لیڈرز جو ہیں انہوں نے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے رابطہ کیا ہے کہ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں تو شاید ادھر بھی کچھ دراڑیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ 15 تاریخ سے اب سیشن دوبارہ کال ہوا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے، دیکھیں اصولی طور پہ تو آپ کہہ لیجئے کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ نہ کچھ کشمکش ہے، اور یہ بات فواد چودھری نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہی تھی. صحیح. لیکن اب جو خبر ہے وہ چونکہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہے اور یہ یک طرفہ ایک سائڈ سے، اور جس وزیر پہ شک تھا کہ اس نے یہ کہی ہے بات ان کو کہ جناب آپ نو کانفیڈنس لے کے آئیں، تو اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. تو اس لیے یہ بات ابھی مشکوک ہے اس وجہ سے کہ اس کی ویریفیکیشن نہیں ہے. صحیح. سیاسی بیان ایک حد تک ہے، لیکن چونکہ یک طرفہ ہے، جب بھی آپ کبھی کسی کے دو ہے تو وہ دونوں کا جب تک پوائنٹ آف ویو نہ پتا ہو، آپ ایک یک طرفہ بات کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے. جنرل صاحب، اے پی سی میں کیا لگتا ہے کہ کچھ حالات ایسے ہیں کہ اے پی سی کی طرف سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو چلائی جا سکتی ہے؟ مطلب کوئی بات اس پر کوئی حتمی فیصلہ کر سکے گی اپوزیشن، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو میں تاریخ دیکھوں جو بھی جب سے یہ پچھلے 2 سال سے یہ حکومت آئی اور ہوا ہے، تو اس وقت تک اس 2 سالوں میں تو مجھے نہیں کوئی چیز نظر آتی کہ کبھی یہ انہوں نے اتفاق رائے اگر کر بھی لیا ہے تو پریکٹیکل شیپ اس کو دے دی ہو، وہ نہیں دی انہوں نے. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانے میں اتفاق رائے ہو چکا تھا، لیکن جب ہٹانے کا وقت آیا تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہر پارٹی سے کچھ نہ کچھ لوگوں نے ووٹ جو ہیں وہ اس چیئرمین کے حق میں دیے. اور جب انکوائری کمیشن ایک بیٹھنے لگا، انہوں نے کہا جی سب پارٹیوں کا مل کے ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے، تو خاص طور پہ پیپلز پارٹی نکل گئی. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم اپنا کمیشن خود بنائیں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے لوگوں نے ووٹ ادھر دیے ہوئے. صحیح. تو پولیٹیکل اپنی پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی سیریس تھے اس میں نو کانفیڈنس میں، تو یہ بڑا ہی ایک موقع تھا واضح جب آپ نے ابھی فیڈرل بجٹ. صحیح. تو اس وقت تو آپ کو کوئی پرابلم ہی نہ ہوتی، آپ یہ ایشو کر دیتے اگر آپ نے ہٹانا. بالکل. چلیں، بالکل آپ کا بھی نہیں کیا. مجھے یہ سارا مشکوک لگتا ہے قصہ. یہ ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، جہاں سائیکولوجیکلی اس گورنمنٹ کو خوب انڈر پریشر رکھا ہوا ہے، اور وہ کبھی -1 اور کبھی یہ نو کانفیڈنس. باقی مجھے اس میں حقیقت نظر نہیں آتی. شزا فاطمہ، جنرل صاحب کا خیال ہے کہ یہ شاید کوئی نہ کوئی کنسیشنز لینے کے لیے یہ مووز چلاتے ہیں اپوزیشن والے، اور جب بھی ان کو خوف ڈر آتا ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ جو ڈیٹ کمیشن کی جو رپورٹ آ رہی ہے اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ یہ 30,000 ارب روپیہ کہاں سے آیا، کدھر گیا، کس کی جیب میں گیا، اور پھر واپس باہر کے ممالک میں کون لے کے گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی ایسا ہی ہے، یا اپوزیشن اس دفعہ کوئی کنکریٹ یونانیمس سٹانس نکالے گی اے پی سی میں سے؟ ضمیر، دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ کہنا کہ اپوزیشن کسی مشکل میں ہو تو اس طرح کی بات ہوتی ہے. ہم نمبرز پہ بات کر لیتے ہیں. میں اپنی کالیگ کی طرح میں وہ تقریر نہیں کرنا چاہتی کنٹینر ٹائپ. میں نمبرز کی اگر بات کروں، فائنانس منسٹری کی بات کروں، تو ہمارے جو معاشی حالات تھے کرونا سے پہلے، ہم -0.3% جی ڈی پی پہ تھے. افراط زر 11% تھا. جو شائع خورد و نوش کی مہنگائی تھی وہ 20% سے زیادہ تھی. 50 لاکھ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے جا چکے تھے. 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نوکریاں گوا بیٹھے تھے. یہ کرونا سے پہلے کے ہمارے معاشی حالات ہیں. تو مطلب اب
آپ کی اتنا زیادہ آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ بالکل کولیپس کر جائے. ہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہے, کرپشن فری ہے. جناب عالی میں بتاتی چلوں ان کو کہ 2013 میں جب ہم آئے تھے تو پاکستان 127ویں نمبر پہ تھا. 2018 میں جب ہم گئے تو پاکستان 117ویں نمبر پہ آ چکا تھا, 10 پوائنٹس امپروو کر چکا تھا. 2 سال کے اندر, 1 سال کے اندر پاکستان 3 پوائنٹس برس ہو کے 120ویں نمبر پہ واپس چلا گیا تھا. دنیا رپورٹ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں کرپشن بڑھ گئی. گلف نیوز کی جنوری 2020 کی آپ رپورٹ دیکھ لیں, ریمپنٹ کرپشن انکریز ان دی لاسٹ 2 ایئرز. آپ کے سامنے, اور اس کرپشن کے ثبوت آپ کے سامنے ادویات کا آیا, چینی کا آیا, آٹے کا سکینڈل آیا, پولیو میں کرپشن کا سکینڈل آیا. دیکھیں آپ رپورٹیں شائع کرتے جائیں, اپنے لیڈران کو بچاتے جائیں, عمران خان کا نام جو ہے وہ نکالتے جائیں رپورٹس میں سے. بات یہ ہے کہ 100 ارب روپیہ چینی کی مد میں اور اب 16 ارب روپیہ 5 دن میں پیٹرول کی مد میں جو آپ نے لوگوں کی جیبوں سے بٹو صحیح. شزا سامنے ہے, جو 300% دوائیاں کیوں ہوئی وہ بھی سب کے سامنے. شزا آپ مجھے 5 سیکنڈ, ہاں جی پلیز. And I'm also going to answer your question, please. 7 سال جو کے پی پی میں احتساب کا حل ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. 2 احتساب کمیشن بند ہوئے اور 7 سال نیب کو تالا لگا رہا ہے. all know that جی. آپ اپنا ابھی فیوچر کا لاہ عمل بتائیں, کیا لگتا ہے آپ کو؟ جہاں تک دیکھیے ہماری بات ہے اور نو کانفیڈنس, میں آپ کو اتنا ضرور اشور کروں گی کہ ہم جو کانسٹیٹیوشنل میجرز ہیں ان کے بیچ میں رہتے ہوئے, دیکھیے پاکستان اس وقت جو ہے انہوں نے انسسٹینیبل نہج پہ پہنچا دیا ہے. اگر یہ 3 سال اللہ ہی تعالیٰ خیر کریں گے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے, لیکن غریب عوام تو نہیں بچے گی. چلیں آپ نے تو شزا مجھے لگ رہا ہے کہ بڑے مطلب ایسے تیاری کی ہوئی ہے کہ جیسے آپ نے وائٹ پیپر بنا کے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اور کسی بھی وقت آپ لوگ یہ شائع کر دیں گے پورا گورنمنٹ کا. مسرت چیمہ صاحبہ, یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ابھی تک پہلے ہمیں لگ یہ رہا تھا کہ پرائم منسٹر کی تقریر کے بعد جو ہے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا, دوبارہ یہ آواز نہیں اٹھے گی, لیکن اپوزیشن کی طرف سے -1 کے حوالے سے بدستور زور ڈالا جا رہا ہے, آواز اٹھائی جا رہی ہے اور انگریس کی جا رہی ہے لائٹ پارٹیز کے تھرو, آپ کی یہاں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے تھرو, اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے پی سی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جائیں. تو آپ لوگ فکر مند ہو سکتے ہیں نمبرز کے حوالے سے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں پہلے کلیئر کروں کہ جو کنٹینر سپیچ تھی نا وہ پبلک سینٹرک تھی, عوام, وہ مریم کی اس سپیچ سے بہرحال کہیں زیادہ بہتر تھی جس نے اداروں کو تضحیق کا نشانہ بنایا, جو اداروں پہ چڑھ دوڑی, اور جو صرف ابا سینٹرک تھی. یعنی کہ اگر فادر کو پرابلم ہے, کرپشن کے پیسے کو پرابلم ہے, تو پھر ان کا ایکٹیو ہوتی ہیں وہ اکاؤنٹ بھی, اور پھر اس کے بعد وہ ڈی ایکٹیو ہو جاتی ہیں. عوام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اگر ہم یہ بات عوام کی کرتے ہیں تو کنٹینر سپیچ کا جو اتنا بڑا یہ تانا فلاسفر بن کے دیتے ہیں, ہم نے ہمیشہ عوام کے لیے کنٹینر پہ چڑھے تھے, عوام کے لیے ہی ہماری ساری ہمارے کنسرنز ہیں, ساری رپورٹس عوام کے لیے ہی ہم کر رہے ہیں. لیکن جو کچھ انہوں نے عوام کے ساتھ کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اب میں آپ جاتی ہوں آپ کے سوال پہ. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے کنفیوژن کا شکار ہے. کانسٹیٹیوشنل اگر یہ بات کر رہی ہیں تو سب سے بڑا آئینی عہدہ آفٹر پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر کا ہوتا ہے, اور ان کی جو کنفیوژن کا عالم یہ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ ان کا لنڈن سے یہاں آنا, کسی خواب کے چکنا چور ہونا, پھر اس کے بعد ان کو یہ پتا چلنا کہ وہ ان کی ایج 69 ہے, ہی از اے کینسر سروائیور, امیونٹی لو ہے, تو وہ کیا کرنے آئے تھے یہاں پہ بند کمرے میں لیپ ٹاپ کے آگے. ماسک تو لنڈن سے بھی مخاطب ان کو کیا جا سکتا تھا. اگلی بات نمبر کی جہاں تک بات ہے, یہ جو جن فگرز کی یہ بات کرتے ہیں وہ فگرز ٹھیک ہیں, لیکن وہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. مثلاً دیکھیں پچھلی دفعہ جتنے ہمیں بجٹ میں ووٹ پڑے تھے, یہ تو -1 کی بات کرتے ہیں, تو ابھی ان کو یہ پتا ہے کہ اس دفعہ ہمیں کتنی برتری تھی. سب سے پہلا یہ اس کا جواب ہے. تیسری بات اگر ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں, حمزہ صاحب نے بڑی زبردست نان کنٹینر سپیچ کی تھی کہ جی پی ٹی آئی اپنے کھڑکیاں دروازے بند کر رہے ہیں, پنچھی اڑنے والے ہیں. پھر وہ ڈاہا صاحب اور باقی تمام جو پنچھی جہاں جس جگہ پہ پر تول رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. امپورٹنٹ چیز میں بتاؤں کہ یہ بات ٹھیک ہے
کہ ان کی صفوں میں جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ گئے ہیں, وہ ان کو یہ باور ہو گیا ہے کہ ان کی پالیٹکس, ان کی ذات, ان کی فیملی اور کرپشن منی سے آگے کہیں نہیں ہے, اور باقی لوگ چاہے جیلوں میں جائیں, عوام مرے. میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں. آپ نواز شریف صاحب کا ہاسپٹل کے جو سروسز کے باہر کے جو مناظر ہیں کسی سے ڈھکے چھپے ہیں کہ لوگوں نے چھریاں ماری, اس کے بعد ہوا کیا؟ وہ آج ہوا خوری کر رہے ہیں, وہ آج چہل قدمی کر رہے ہیں. اس کے بعد اگلی بات کہ اپنے لیے ایس او پیز یہ کہ بند کمرے میں ماسک لگاتے ہیں, اس کو یہ کنٹینر سپیچ کہتے ہیں, اور لوگوں کو, ورکرز کو, جو ان کے ڈائریکٹ بینیفیشری تھے, جو ایم این ایز تھے, ایم پی ایز تھے, شیزہ تھیں یا کوئی مسٹر اے تھا, شاہد خاقان تھا, انہوں نے تو وہ تصویر زمین پہ رکھ کے نہیں چاٹی. یہ کہتے ہیں جی وہ امیجینیشن کا, وہ ہمارے تصور میں اتنا زیادہ ہماری لیڈرشپ ہے, تو ورکر کو یہ آج بھی زمین پہ تصویریں رکھ کے چٹواتے ہیں. یہی حال انہوں نے عوام کا کیا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نمبر ان کو اپنے ذرا غور کرنی چاہیے کہ ان کی صفوں میں لوگ ان کو پہچان گئے ہیں, ان کے ڈبل سٹینڈرڈز کو. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم میں جی ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں, زیادہ ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ -1 کی کہیں کوئی بات نہیں ہے. وہ تو عمران خان صاحب نے آؤٹ آف کرٹسی عاجزی میں یہ بات کی, اور یہی بات کرنی چاہیے کہ حتمی نام اللہ کا ہے, ہم یہاں پہ سرو کرنے آئے ہیں, کرسیاں سنبھال. اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا ناظرین, اور بریک کے بعد تھوڑا سا یہ بھی جاننا شروع کریں گے کہ جج ارشد ملک کے حوالے سے جو فیصلہ آیا, اس کے بعد پی ایم ایل این کی ایک ڈیمانڈ آئی ہے کہ, اور ان کے وکلا بھی شاید یہی کہہ رہے ہیں کہ جی جو ان کے فیصلے تھے ان کو بھی کالعدم قرار دیا جائے. مریم نواز صاحبہ بہت دنوں بعد پھر ٹویٹر پہ ایکٹیو ہوئیں اور انہوں نے اس فیصلے کو ویلکم کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس جج کے فیصلوں کو بھی اب کالعدم کرے اعلیٰ عدلیہ. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ جب یہ جج ارشد ملک صاحب کے حوالے سے فیصلہ آیا, آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جب ان کو ملازمت سے برطرف کرنے کا فیصلہ سنایا, تو مریم صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ آج کا فیصلہ بے شک سچ کی فتح اور جھوٹ کی شکست ہے. اس فیصلے نے نواز شریف پر ہی نہیں, عدل و انصاف کے دامن پر لگا ایک بڑا داغ دھویا ہے. اللہ کا بے انتہا شکر جس کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر. اب عدلیہ کے وقار اور انصاف کا تقاضا ہے کہ داغدار جج کے داغدار فیصلوں کو بھی پھاڑ پھینکا جائے. جنرل صاحب یہ ڈیمانڈ کتنی آپ کو ویلڈ لگتی ہے کہ ان کے جو فیصلے تھے ان کو بھی کالعدم قرار دیا جائے؟ سینئر بیرسٹر ہیں, سینئر سیاستدان بھی ہیں, بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب کا کہنا تھا کہ پریسیڈنٹ موجود ہے کہ جب بھی جج برطرف کیے گئے ہیں ان کے فیصلوں کو کالعدم نہیں کیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این یہ کیوں لائن لینا چاہ رہی ہے کہ جی وہ فیصلے بھی کالعدم تھے, حالانکہ ابھی تو انویسٹیگیشنز ہونی ہیں کہ وہ ویڈیوز کیسے بنی, جج ارشد ملک کو کلٹیویٹ کیسے کیا گیا, کس نے پیسے دیے, کہاں کہاں گئیں چیزیں, اور جو جج ارشد ملک کی چیزیں ہیں جو ایف آئی اے کے پاس ہیں ان کے موبائل سے فرینزک کیا گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ دا بک وڈ سٹاپ ہیئر, یا یہ آگے چیزیں چلیں گی, اس میں اور تیزی آئے گی؟ دیکھیں دونوں طرح کے نقطہ نظر ہیں. جو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج چونکہ نکال دیا گیا تو اب یہ فیصلہ ختم ہونا چاہیے, لیکن بہت سارے لیگل ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اب چیز یہ ہے کہ ایک تو وہ واضح ابھی تک ان کا وہ آپ کہہ لیجئے کہ کمیٹی کا فیصلہ سامنے نہیں آیا جس سے یہ پتہ لگے کہ انہوں نے ججمنٹ کن بنیادوں پہ کی ہے, ان کو جو فارغ کیا ملازمت سے وہ انہوں نے کن وجوہات پہ کیا ہے. جو مجھے پتہ چلا ہے وہ مس کانڈکٹ پہ کیا انہوں نے, اور مس کانڈکٹ ان کا جو ہے وہ یہی ہے, اس میں ججمنٹ کا ذکر نہیں ہے کیونکہ آپ نے ایویڈنس ریکارڈ کیا, وہ آج دوبارہ اگر کیس چلے تب بھی وہی ایویڈنس ریکارڈ ہوگا, لوگ وہی کچھ کہیں گے آ کے, تو اس سے تو کوئی ایسا ذکر نہیں آیا. لیکن لگتا یہ ہے کہ جو اس شخص کی کچھ غیر اخلاقی قسم کی اس کی ویڈیو یا اور کچھ, تو وہ ایز اے جج اس کا کانڈکٹ جو ہے وہ چونکہ بڑا انکویسچن آ چکا ہوا تھا. ہاں, تو اس وجہ سے سروس نے یہ میں مناسب سمجھا کہ اب اس آدمی کو اس کا یہ مطلب اس کی یہ حیثیت نہیں رہی کہ یہ اب عدالتوں میں بیٹھتا ہوا نظر آئے, کیونکہ ایک آدمی کے اوپر جب اتنا اس کا منہ کالا کر دیا جائے اور اس کے اتنے اس کے بارے میں الزامات آتے ہیں تو پھر وہ اس کو جج رہنا تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے.
तो उसको सर्विस से इस वजह से निकाला गया। सही। अब अगर मिसकॉन्डक्ट से निकला है तो उसका फैसले से कोई वास्ता नहीं। दूसरा ये है कि कुछ मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी जी। देखें, इस किस्से में आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं वजाहत कर दूं। इस किस्से में 2 चीजें वाज़ेह हैं। एक ये कि एक वीडियो में वो कहता है कि जी मुझे मेरे ऊपर दबाव था, लेकिन दूसरी तरफ वो एक एफिडेविट जमा कराता है जो हल्फिया बयान है उसका, और जिस पे वो कायम है, और उसमें वो कहता है जी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, मुझे तो इन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब के सिर्फ तसल्ली के लिए हमें ये बता दो, तुम ये कह दो ताकि मियाँ साहब को हम बता दें, उनकी तसल्ली हो जाए कि जी ये प्रेशर था। जो अंदर की कहानी लगती है, जो दोनों साइड जिक्र नहीं करती, वो ये लगता है कि प्रेशर मियाँ साहब के ग्रुप का या उनके जो आदमी लोग थे आगे, उनका तो वाज़े नजर आता है कि उनका कोई ताल्लुक भी है, उसका इन्फ्लुएंस भी है उनका। आखिर वो उसके पास अंदर बाहर आते जाते फिरते, आप जा सकते हैं, मैं जा सकता हूं जज के पास, ऐसे करते ही नहीं, कोई तो नहीं। लगता तो ये है कि इन्फ्लुएंस उनका था जो जा रहे थे उसके पास, और उसको ले की तरह जहां जी चाहता था ले जाते थे। कभी सही। उसको जाके उमरा ले गए, कई मदीने फिरा लाए उसको, तो वो उनके इशारों पे जो चल रहा था, तो प्रेशर तो उनका होगा। सही। अब चीज ये है कि इसको अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये ठीक है, मरियम या जो जिसको जो सूट करता है अपने मफाद में वो वही कुछ कहेगा, लेकिन जज तो पोस्ट इन्होंने कराया था। शायद काकान अब्बासी को कह के नासिर भट्ट ने या नासिर जंजुआ ने, 2 ये टाउट थे आगे, इन्होंने उसको पोस्ट कराया। सही। और इनको पता था कि भाई ये जज है, इसके हमारे पास चीजें मौजूद हैं, हम इसको कर सकते हैं, मनूवर कर सकते हैं, इससे मर्जी का फैसला ले लेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जज साहब ने इनसे पैसे लिए और झगड़ा यही था कि भाई तुम पैसे भी खा गए तो तुमने दोनों में छोड़ना था, छोड़ा नहीं, तुमने दोनों में, एक में छोड़ा दूसरे में छोड़ा नहीं, लिहाजा वो अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं वीडियो। जनरल साहब, आपका कहने का मकसद यह है कि इस फैसले के बाद अभी बहुत है, सारी चीजें अभी बाकी हैं जिनका खुलना और आना जरूरी है। बहुत कुछ बाकी। असल तो ये खेल जो है, ये FIA की तहकीकात अगर ठीक हो तो उसमें सही निकलेगा, सही निकलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो आपको पता चलेगा। लेकिन मेरे नुक्ता नजर से इस चीज से वो ये जो मियां साहब के केसेस हैं वो खत्म नहीं होते। मियां साहब के केसेस की जजमेंट को दोबारा देखा जा सकता है। शिजा, ये अभी जिस तरह जनरल साहब ने भी कह दिया कि मिसकंडक्ट के ऊपर फैसला आया और आप डिमांड कर रहे हैं कि जी उनके फैसले भी खत्म किए जाएं, तो इस हवाले को तो अभी मेरे ख्याल में अभी आगे ये मजीद इन्वेस्टिगेट होना है। FIA की जिस तरह कहा कि इन्वेस्टिगेशन मजीद चल रही हैं, उनके पास बहुत कुछ है। और दूसरा, कुछ मरियम साहिबा के पास भी था और कहा यह जाता है कि इसी हवाले से मजीद वीडियोस थी जो उन्होंने देनी थी, तो वो कहाँ गई, वो क्यों नहीं मंजर आम पर लाई गई? वो लंदन में जी जहां तक जी शिजा, जहां तक तो जज साहब का जिक्र है, देखिए जज साहब के खिलाफ कोर्ट में भी हम ही गए और हमारी अपील पे ही ये इन्वेस्टिगेशन हुई। देखिए, अपॉइंट आप अपने टेन्योर में लोगों को करते हैं, चेयरमैन नैब को भी हमने ये अपॉइंट किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि चेयरमैन नैब हमसे फेवर्स ले रहे हैं या हमें फेवर कर रहे हैं आज। तो अपॉइंट आप अपने टेन्योर में जिसकी बारी आती है, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स को भी करते हैं, आप तमाम इस तरह की जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनके हेड्स को आप अपॉइंट करते हैं। मेरे नहीं ख्याल से कि इस चीज का कोई उसका लिंक आप बना सकते हैं। अब जहां तक उस वीडियो की बात है, उसमें वो एक कह रहे हैं कि मुझे अंडर प्रेशर मैंने ये जजमेंट दी जिसकी वजह से जो मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ, और मैं ये उनके अपने अल्फाज हैं, इसकी वजह से मैं उनको जाके मिलूं और मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। अब जब एक जज साहब एक जनरल मिसकंडक्ट भी जब वो डिसमिस होते हैं तो उनके तमाम जजमेंट्स जो हैं, चलिए वो एक लीगल डिबेट है और वी विल टॉक अबाउट दैट विद सम लीगल एक्सपर्ट, लेकिन आपका नुक्ता नजर आ गया कि वो होने चाहिए। मेरे पास बिल्कुल लास्ट 30 सेकंड में मैंने मुसर्रत चीमा साहिबा का टेक इस पे लेना है, काइंडली प्लीज। शिजा, आपकी मैं अपनी बात मुकम्मल करना कि स्पेसिफिक केस के बारे में, अगर एक स्पेसिफिक केस के बारे में जज साहब का मिसकंडक्ट आता है तो वो स्पेसिफिक केस तो वैसे ही खत्म हो जाता है। सही। देखिए, जनरल मिसकंडक्ट पे भी आपका पॉइंट आ गया शिजा। मुसर्रत साहिबा, क्विकली, FIA आपके अंडर है, इतना कुछ FIA के पास है, वो तो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, चीजें क्यों नहीं सामने लेके आते? इंशाल्लाह लेके आएंगे, और उसमें हम मरियम साहिबा की खिदमात भी ज़रूर लेंगे कि उनके पास तो बड़े एविडेंस थे और बड़ा कुछ था, और उनकी एक सीरीज़ ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होनी थी, तो वो अचानक म्यूट पे चली गई, और फिर उसके बाद आगे भी वो अपनी नेक्स्ट सीरीज़ भी लॉन्च करेंगी आई एम श्योर। और उसके बाद अगर लॉन्च ना हुई तो फिर इदारों ने तो तहकीकात करनी है, और इसको मंतकी अंजाम पे पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है
تاکہ اب یہ دیکھیں نا اس میں بھی سمپتھی کارڈ کھیلا جا رہا ہے. اور مریم صاحبہ کا وہی میں نے کہا کہ یہ جو سلیپنگ زون والی کنڈیشن میں سے ان کا نکل کے آ کے ٹویٹ کرنا اور پھر جس طرح سے اٹ واز ناٹ لیس دین اے جوک جو انہوں نے بات کی کہ بی بی آپ لوگوں نے جس طرح سے اس بندے کو یوز کیا اینڈ ابیوز کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور پھر اس طرح کے لوگوں کو اس طرح واقعی اچھی بات ہے تاکہ آگے کے لیے ہم سب کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ یہ لوگ لوگوں کے ساتھ کرتے کس طرح سے ہیں. بالکل بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ناظرین, اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.